دینا دوا کے ابے میں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. جب نزا کا وقت آئے تو ہمارا کیا کرتے کتنے لوگ ہوتے ہیں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر کہا گیا ہے کلمہ کا ورد کرے سورہ یاسین پڑھائے. اگر زندگی اگر رہے گی تو انشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے وہ مریض تندرست بھی ہو سکتا ہے. اگر جب موت موقع رہے گی اس کو اچھی موت آئے گی. لیکن یہاں پر رونا سونا سب شروع ہو جاتا ہے. اسلام میں رونے کو منع کیا گیا. رونے سے مردوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. ان کے لیے کہا گیا دعا کریں قرآن کی تلاوت کریں. جب وہ مریض کے پاس رہے تو کل وہاں پر کلمہ کا ورد کرے. اور یہ بھی حکم نہیں کیا گیا کہ مریض سے کہو کہ تم بھی پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کو بولنا نہیں. اگر ہم پڑھیں گے وہاں پر پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی سن کے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے. تو وہ نصیب خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی زبان پر مرد کے وقت کلمہ جاری ہے. شاعر کیا کر رہا ہے مجھے نہلا کے کفن کرو یار جب میت مجھے نہلا کے کفن کرو یار جب میت ماشاءاللہ اطمینان و سکون کے ساتھ سن رہے ہیں. اور اسی وقت نعت اور تقریر کی جاتی ہے جب سننے والے موجود ہیں. نہیں تو بغیر سنے ہوئے کون سنائے گا. سننے والے موجود رہتے تبھی سنایا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بولے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آخری شعر پیش کریں ملازم فرمائے اور دل میں یہ بھی نیت کر کے بیٹھے کہ جو بھی میں سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کر رہا ہوں مولا اس تمام کا ثواب مرحومات کو پہنچے اور پہنچتا ہے. ایک بار جملہ بول دیجئے سبحان اللہ. ایک بار بول دیجئے یا رسول اللہ. چلا چھوڑ دے دنیا گلے شکوے بھلا تیرا اب درود پاک پر پڑے میری میت سجانا تمہیں درود پاک پر میری میت سجانا تمہیں. یہ درود پاک کتنے لوگ درود پاک پڑھنے سے انکار کرتے ہیں لیکن ان کو قرآن کی آیت معلوم ہونی چاہیے. پانچوں کی نماز میں جب دعا ہوتی ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کا معنی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. کہ اللہ نے اس کے ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا کہا تسلیما یعنی اے ایمان والو تم بھی خوب سلام بھیجا کرو. یہاں پر دو مرتبہ آیا خوب. کیوں آیا خوب؟ ڈبل کہا گیا یعنی زیادہ. شروع میں کہا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی خوب تم کو سلام بھیجا. ہمارے نبی کو معلوم تھا اب آپ جانتا ہے کہ کچھ ایسے منافق لوگ آئیں گے کہیں گے کہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اس کے علاوہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے خوب درود و سلام پڑھا کرو. اور نبی کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل ہوا ہے کہ جس کے سامنے میں میرا ذکر کیا جائے اور اس پر درود و سلام نہ پڑھے. وہ سب سے بڑا بخیل ہے. تو درود کا بھی امید کرتے رہیں جب موقع ملے. کام کیجیے گھر میں رہیے دکانداری میں رہیے. مسلمان کو چاہیے ہمیشہ درود اپنی زبان پر سجا کر رکھے. اور نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ دنیا میں جتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑے گا اتنا ہی زیادہ میرے قریب رہے گا. سبحان اللہ. درود پاک پر میرے میت سجانا تمہیں
पढ़े पढ़े फिर आओ माँ पढ़े पढ़े मुझे कहाँ लगा देना, फिर आओ माँ पढ़े पढ़े मुझे कहाँ लगा देना, दवा के और मैंने जिस आयत कलमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जीवों को मौत का मजा चखना है। और ये मौका जब जब आता है जब मुसलमानों को उलमाए किराम बताते हैं और उसके दिलों में जानकारी देना चाहते हैं कि मौत का मजा चखना है, तो चखना सभी लोग जानते हैं। चखना होता है थोड़ा सा और खाना होता है पेट भर के। चखना थोड़ा सा, मौत का मजा चखना है। सब्जी बना लिए, गोश्त बना लिए, कहते ना थोड़ा सा चख लिया जाए, तो चखना है थोड़ा सा और खाना है पेट भर के। कुरान का रंग मौत का मजा चखना है। इससे पता चला, मालूम हुआ कि अभी थोड़ी देर के लिए ये हमारे मेरे नजरों से उछल हो गई है। वो जैसे ही कब्र में जाता है वो मोटर नकीर आती है, उसको झुझोड़ते और जगाते हैं। और हम दुनिया में जिस तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कब्र में मुर्दे भी वो घूम रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं। अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है, अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है। और जो लोग अब तक के नियत खराब करके रखे हैं माज़अल्लाह कि जो मरता है मरकर मिट्टी में मिल जाता है, उनकी सोच गलत है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं तो नहीं करा, अल्लाह हज़रत ने शेर में लिखा है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। यहाँ पर कौन चोर कहा गया? ये वो चोर तो वो है घर में जो सामान चुराते हैं, पैसा रुपया चुराते हैं, सोना चांदी चुराते हैं। लेकिन अल्लाह हज़रत ने किसके लिए कहा गया है? एक होता ईमान का चोर। किसका चोर? ईमान चोर। तो ईमान चोरों से दूर रहिए। आपको बोलेंगे हम इतना रुपया देंगे, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे बात पर अमल करो। माशाअल्लाह नबी जिंदा नहीं है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गया है, इसी को कहा गया ईमान का चोर है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ईमान महफूज रहिए। नबी का फरमान है, खुदा का भी फरमान है, बोला जो अल्लाह की राह में हमें अपनी किया जाए, अपने मुझे अल्लाह को बच्चे वैसे तो मोमिन मरना नहीं है। और मैं बराबर में तकरीर जब भी बोलता हूँ मैं यही कहता हूँ, ईमान बचा कर रखे, ईमान मजबूत रखे। असल खुदा की मुसलमानों हमारा ईमान मजबूत रहेगा, जितनी भी साल खुदा क्यों ना हो जाए, नबी की सिफारिश जरूर करेंगे, नबी हमारे बख्शिश करवाएंगे। आइए मैं बहुत तेजी के साथ में एक वाक़या पेश करता हूँ। एक मैदान मशहूर नाम है, जब हमारे हाथ तोड़े जा चुके हैं, एक शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। ईमान वालों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बहाना ढूंढेगा। किससे? ईमान वालों से, बेईमानों से नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। यहाँ पर कोई कहा गया है मुशरिकों, ऐ काफिरों, ऐ यहूदियों, नहीं, ईमान वालों से कहा गया। जब अब ईमान वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला किसी बहाने से उसको जन्नत नाम मकाम देगा। अल-मुख्तसर, ऐसे ही एक इंसान का जब उसका नाम अमल तोड़े जा चुके होंगे, नेकी नहीं होगी, रब फरमाएगा ये जहन्नम के फरिश्तों इसको जहन्नम में धकेल कर ले जाओ। अल्लाह हुआ वो इंसान जहन्नम में जाने के लिए तैयार नहीं होता। रब फरमाएगा फरिश्तों से पूछो क्या नमाज पढ़ता था? पूछा जाएगा हाँ तुम नमाज पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, नेकी किया था, नहीं किया था, सच्चा खराब नहीं किया था, जब नहीं किया था तो जहन्नम में क्यों नहीं जा रहा? रब फरमाएगा फरिश्तों को धकेल कर ले जाओ। तभी भी वो इंसान जाने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरी में बहाना ढूंढेगा। मैंने क्या बोला? अल्लाह ईमान वालों से बहाना ढूंढेगा। फिर रब फरमाएगा अच्छा इससे पूछो कि क्या ये आलिम दीन था, पढ़ा लिखा था? कहेगा नहीं। फिर कहा जाएगा इससे पूछो क्या इसके घर में कोई आलिम था या हाफिज था? कहेगा नहीं। फिर कहा जाएगा इससे पूछो क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई आलिम था या हाफिज था? मुझे कहा जाएगा नहीं। देखते जाइए और सुनते जाइए और इस पर अमल कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया लिखाया, तो क्या आप भी तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा को भी ये कहने का मौका मिल जाए कि मेरे बाप ने पढ़ाया लिखा नहीं लिखाया नहीं? मुसलमानों सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। दो बच्चे हैं, एक को मास्टर बनाइए, एक को आलिम दीन बनाइए, एक को हाफिज कुरान बनाइए। आपने देख लिया हदीस शरीफ में वक्त फरमा रहा है इससे पूछो क्या इसके घर में आलिम था या ये आलिम था, इसके रिश्तेदार में आलिम था? हर चीज से इनकार हो जाएगा, हर चीज से इनकार हो जाएगा। फिर कहेगा क्या सोचते हो, जाओ उसको जहन्नम में लेकर चले जाओ। फिर उसको ले जाया जाएगा। फिर वो इंसान जाने के लिए तैयार नहीं होगा। आप देखिए
بہانہ ڈھونڈے گا. پھر رب فرمائے گا اے فرشتوں ان سے پوچھو کہ کیا اس کا نام عالم کے نام پر تھا. سبحان اللہ. اب یہاں پر کیا سبق مل رہا ہے؟ نام بھی اچھا رکھا جائے, نام بھی اچھا رکھا جائے. یہاں کا عجیب حال ہے مسلمانوں کا, جہاں کہیں بھی سنیچر کو پیدا ہو گیا سنیچرا, ریت کو پیدا ہو گیا روبیا, سوم کو پیدا ہو گیا سومنا, منگل کو پیدا ہو گیا منگلا, اور بدھ کو پیدا ہو گیا تو بدھنا, اور جمعرات کو پیدا ہو گیا تو جمعرتیا, اور جمعہ کو پیدا ہو گیا تو جمعہ. مسلمانوں کا یہاں تو کل قیامت کے دن نام باپ کو نام سے پکارا جائے گا. آج ہم کو رکھتے ہیں لڈو گڈو منا, اے میرے ملت کے نوجوانوں, میدان محشر میں کام دینے والا نہیں ہے. ابھی بھی اگر کسی کا نام غلط ہے تو کہا گیا ہے کہ اپنا نام اچھا رکھے, علماء کرام کے پاس جائے گا, امام کے پاس جائے گا, کہے کہ حضرت میرا یہ نام صحیح ہے یا غلط ہے, اگر غلط ہے تو مجھے صحیح کرا دیجیے. بل مولا صحیح ہے کہ میں عرض کر رہا تھا, رب فرمائے گا اے فرشتوں ان سے پوچھو اس کا نام کسی عالم کے نام پر تھا, کہے گا نہیں نہیں. پھر پوچھا جائے گا کہ اس کا گھر میں کسی عالم کا نام کسی عالم کے نام پر تھا, آ جائے گا نہیں. پھر کہے گا کیا دیکھتے ہو, جاؤ اس کو جہنم میں جاؤ. المختصر ہر چیز پوچھ لیا جائے گا. لیکن کیسا انسان تھا, ایک نیکی بھی نہیں, زبردستی کیا جائے گا, تبھی وہ انسان جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب رب فرمائے گا فرشتوں اب انہی سے پوچھو کہ یہ جہنم میں جانے کے لیے کیوں تیار ہے. اب وہ انسان کہے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے دل و دماغ کو میں کھولنا چاہتا ہوں. آج کے وقت میں, آج کے دور میں عالم کو, اماموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. جو بھی عالم امام آتے ہیں ہر جگہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. عالم اگر حق بول دیا کہا بھگاؤ اس کو, بدلو اس کو, امام کو بدلو. لیکن میں کہوں گا آپ امام کو بدلنے سے پہلے اپنے دل کو بدلیے, اپنے ذہن و فکر کو بدلیے. جو انسان امام کو, عالم کو کمزور سمجھتے ہیں, لیکن وہ انسان نہیں جانتا امیر ہو یا غریب ہو, اسی غریب امام کے پیچھے ان کو سزا دینا پڑتا ہے. نماز ہے امام آگے میں, جنازہ ہے امام آگے میں, گھر بنا رہے ہیں امام نماز دفتر میں آ رہے ہیں, نکاح ہو رہی ہے مولانا صاحب آ رہے ہیں, ہر جگہ امام کی ضرورت پڑ رہی ہے. کہیں ہے ماسٹر صاحب آئیں گے, انجینئر آئیں گے, ڈاکٹر آئیں گے, کوئی ہے کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں مسلمانوں, اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا, حافظ قرآن بنا دیا, تو آپ کے بچے آپ سے ڈریں گے کہ کہیں ایسا میرے سے غلطی نہ ہو جائے کہ میرے باپ مجھ سے ناراض ہو جائے. لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, تو آپ ہٹائیں گے, کھاپیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مجھ سے ناراض ہو جائے. ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا اگر برات میں ہو جائے ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں بیٹا میرے سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ نے بیٹے کو عالم دین بنا دیا, حافظ قرآن بنا دیا, تو آپ کے بچے ڈریں گے کہ کہیں مجھ سے ماں باپ نہ ناراض ہو جائے. کتنا فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں اماموں کو, عالموں کو گیری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, میں یہی کہوں گا اپنے دلوں کو بدلیے, ایمان کو بدلیے. المختصر یہ کہ میں عرض کر رہا تھا, جب اس انسان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا, ایک نیکی بھی نہیں ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا اے انسان آخر تو جہنم میں جانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے. تب وہ انسان جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. کیا بات یاد آ رہی ہے؟ وہ انسان کہتا ہے میں تو ضرور گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, میرا ایک نیکی بھی نہیں, میں نہ میرے گھر میں عالم, نہ میرا نام کسی عالم کے نام پر ہے. وہ انسان کہتا ہے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا, راستے میں ایک مسجد پر گئی, میں نے دیکھا ایک امام صاحب وضو کر رہے تھے, نماز کے لیے وضو کر رہے تھے. جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو ان کے لوٹے سے پانی ختم ہو گیا تھا. میں نے جلدی سے کہا اور میں ایک لوٹا وضو کر کے پانی بھر کر کے میں وضو کے لیے دیا تھا. اللہ اکبر, جیسے اتنا سننا تھا اللہ کا پاک رحمت جوش میں آتا ہے. رب فرماتا ہے اے فرشتوں کیا دیکھتے ہو, اس نے ایک عالم کو وضو کے لیے پانی دیا ہے, اس پانی کے دینے کی برکت سے میں نے اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیا ہے اور اس کو جنت کا پروانہ بنا دیا. تو حضرات عالموں سے محبت رکھیے اور ایمان چوری کرنے والوں سے دور رہیے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ کی بارے میں